آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے دور میں آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں، آپ قید میں رہے اور آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آج عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے؟ ریاست کیا ہو؟ دیکھیے، سیاسی زندگی میں یہ چیزیں قید و بند، صحبت برداشت کرنا، گرفتاریاں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتی ہے کہ قانون کے مطابق پھر بندہ مطمئن بھی ہوتا ہے، اور قانون کا جب کورٹ کا پروسیس چل بھی رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار میں چل رہا ہوں. تو اس ریاست کے اندر تو وہ چیزیں چل نہیں رہی ہے. اور ساتھ ہی جہاں تک عمران خان تک، ہم نے پہلے بھی ان کے خلاف جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، ہم نے اس کی بھی مخالفت کی تھی، اور آج بھی اس کے قید و بند کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی سیاسی سوچ کے مطابق آزادی دینی چاہیے، اور کسی نے مقابلہ کرنا ہو تو بہترین نظریات کے ساتھ، بہترین منشور کے ساتھ کیا جائے. تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مطلب جن کو بھی جبراً گرفتار کیا جاتا ہے اور قانون میں اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، یا مطلب مرشلہ والے جیسے قوانین، اب میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بدترین دور جا رہا ہے. تو ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور جمہوری طریقے میں جس کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہو ہم اس کی مخالفت کریں گے. علی وزیر صاحب، ایسا کیوں ہے جو بھی امن کی بات کرتا ہے وہ اس ملک میں غدار قرار دے دیا جاتا ہے؟ خاص کر پختونوں کے حوالے سے اگر وہ امن کی بات کریں، اپنے حق کے حوالے سے بات کریں، تو وہ برے ہو جاتے ہیں ریاست کی نظر میں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، ریاست کے حوالے سے جہاں امن کی بات ہے یا حقوق کی بات ہے جو ریاست کے اندر، تو یہ ان کے لیے مشکل ہے. لیکن اگر آپ بندوق کی بات کریں، دہشت گردی کی جو لوگ بات کرتے ہیں، یا بندوق کی بات کرتے ہیں، یا دہشت گردی کروایا کرتے ہیں، اس ریاست کے اندر ان کو بڑی فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے، سہولیات بھی ہے ان کو. مطلب وہی ان کو اس ریاست کے تابع دار ایسا کر لے کہ وہ سمجھے. لیکن جو آئین کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس ریاست کو ایسے جگہ پالیسی ایسی رہی ہے کہ یہاں پہ اس ریاست کو صرف ہی بندوق کے لیے بنایا گیا ہے. جو بات کرتا ہے، اور ریاست کا آج تک اگر آپ دیکھیں، بنگالیوں سے لے کر ابھی تک ریاست کی پالیسی جو ہے نا وہ بندوق ہے. تو آج تک ہم نے نہ معاشی، نہ سیاسی، نہ استحکام والی پالیسی اختیار کی ہے، بلکہ ہم نے جہاں پہ بھی یہاں پہ ہوا ہے، اور یہ بندوق ہم نے اپنے لیے نہیں اٹھایا ہے، یہ ہم نے دوسروں کی پالیسیوں کے لیے اٹھایا ہے، اور نقصانات ہم نے اٹھائے ہیں. اور جو انڈائریکٹ فوائد ہے وہ ریاستیں جو دوسری بیرونی پالیسیاں ہے وہ لے رہے ہیں. اچھا علی وزیر صاحب، بتائیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہوگی. پھر یہ گیم فکس ہوگا، اور اس گیم فکس میں دیکھیں ریاست کی کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ریاست کو ایک وہ جو الیکشن کا جو ایک پروسیس ہے وہ مل جائے گا، یا ایک خود مختار پارلیمنٹ مل جائے گا. ہمیشہ کے طور پر پارلیمنٹ کسی طرح نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ میں کردار کے حوالے سے اعتراض ہے. اس طرح جو لوگ اندر کردار ادا کریں گے، میرے خیال میں وہ پھر اس ریاست کے حوالے سے وہ کردار نہیں ادا کرے جو ایک آزاد اور خود مختار پارلیمنٹ ادا کرتا ہے. بہت